اس سے پہلے پوری دنیا میں ایک شخصیت ہوئی ہے اور وہ تھا سلیمان بن داؤد. ٹھیک ہے, یہ دوسری شخصیت ایسی ہونی ہے جس کی جنہیں پوری دنیا پر جو ہے حکمرانی قائم ہونی ہے. اور پھر مزے کی بات, یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو جب حکومت دی جانی, یعنی سلیمان کو جب دی گئی, اس سے پہلے کیا تھا, دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں تھیں جن بڑی بڑی مضبوط حکومتیں قائم تھیں, ٹیکنالوجیوں اور جو ہے وہ مال و اسباب جو ہے وہ تصور نہیں بندہ کر سکتا تھا. کوئی اگر یہ کہتا میں جناب دنیا کو فتح کر دوں گا تو کہتے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے, پاگل ہے یہ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور بالکل اسی طرح آج بے شک کسی کو نظر آتا ہے بھائی دنیا میں اتنی بڑی بڑی پاوریں ہیں, بڑی بڑی طاقتیں ہیں, تو پھر وہی بات, اگر تم یہ سمجھ تمہارے سامنے چھیوٹا بیٹھا ہوا تو بیوقوف و پاگل, اور تمہارا رب بیٹھا ہوا ہے, یہ تمہارے رب کی زبان ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ رب کیا, ہر طرف تم میرا وجود دیکھ رہے ہو, تو میرا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ حکومتیں میرے لیے ان کی کوئی اہمیت و حیثیت ہے جی؟ نہیں. میرا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھو کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, نہ صرف مٹتا دیکھو گے, خود اپنے آنکھوں سے عذاب کو دیکھو گے, اور جو بچایا جائے گا ذلت کے لیے, ایک تو وہ جو مومن جن کو بچایا جائے گا عزت دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, جن کو ذلت کے لیے بچایا جائے گا, جن کو عذاب مہین دینے کے لیے بچایا جائے گا. بہت سارے ملاٹے ہیں جن کو بچایا جائے گا, بہت سارے مسلمان ہیں جن کو بچایا جائے گا. کس لیے؟ ان کو گھٹنوں کے نیچے رکھنے کے لیے, عذاب مہین, غلامی کی زندگی گزاریں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی جی؟ یہ سارا ہونا ہے, اور اس زمین پر وہ سسٹم, وہ نظام قائم کیا جائے گا کہ شیر اور بکری جو ہے وہ ایک گاٹ پر پانی پئیں گے. کوئی کرنسی نہیں ہوگی, کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو کرنسی کا نام لے گا یا ملکیت کا, یعنی کہ جس نے زمین کے اوپر قیمت جو ہے وہ طے کی, متعین کی, ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سسٹم چلے گا الاحسان کا بدلہ الاحسان, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بالکل سا سسٹم چلے گا, نظام چلے گا جیسے باقی کائنات میں نیچر میں چل رہا ہے. مخلوقات دے رہی ہیں, صرف ایسے ہر ایک کا ہاتھ ایسے ہے. ہر مخلوق اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے کر رہی ہے, ہر مخلوق دوسرے کے لیے جی رہی ہے. تو یہ ہو رہا نہیں ہو رہا جی استاد جی؟ بہرحال چیز یہ ہے کہ اب ذرا غور کیجئے, مزید تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, تو عاد شروع میں رسول جو کرشچن تھا, پھر وہ نہ صرف رسول تھا بلکہ خاتم النبیین تھا, کیونکہ رب خود تھا. ٹھیک ہے نا, کالکی اوتار تھا. جو کالکی اوتار ہوتا ہے وہ ایشور خود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعد میں پھر کالکی اوتار جو ہوتا ہے اس کے اوتار آتے ہیں. یہی ہندو سے پوچھ لیں, کرشچن کیا تھا؟ کرشچن کالکی اوتار تھا, وہ ایشور کا اوتار تھا. اور کرشچن کے بعد جب تک رام نہیں آتا تب تک کون آتے رہے؟ تب تک کرشچن کے اوتار آتے رہے. کس کے اوتار ہے؟ کرشچن کے ہی اوتار. کرشچن کے اوتار مطلب کیا کہ وہ کرشچن سے فلٹر سے نکل کر آتے. آج کے فلٹر, جو آج کے فلٹر سے نکلے گا وہ آج ہی بنے گا. ٹھیک ہے. بہرحال اس طرح وہ ملٹیپل کرشچن جو ہے وہ بن گئے. وہ کیا ہو گیا؟ آد یعنی یہ دیکھیں, آد ختم رسول اللہ ختم النبیین, پھر آگے جب ضرورت پیش ہے ہدایت کی آد, پھر آگے آد, یہ آد آتے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو فلٹر سے نہیں نکل رہے, جو ملاٹے ہیں, مجرمین ہیں, وہ دین کو بگاڑ رہے ہیں. تو بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. اب لوگوں نے ایسا ایسا جو واقعاً حق والے لوگوں کو, چونکہ خواہشات کے ساتھ نہیں آتے, حق بیان کرتے ہیں, حق خواہشات کے ساتھ ٹکراتا ہے, لوگ پھر کفر کرنا شروع کرتے ہیں, ان کی دعوت نہیں مانتے, اس طرف جاتے ہیں جہاں ان کو خواہشات ملتی ہیں, ان کی خواہشات کے اوپر موریں لگتی ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں, یعنی ملاٹوں کے پیچھے چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو رب کے بھیجے ہوئے آتے ہیں ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے. تو اس طرح ہوتے ہوتے ملاٹے مشرک جو ہیں یہ چھا جاتے ہیں, ضلال مبین آ جاتی ہیں, گمراہیاں اس وقت. پھر اس وقت تک رب نہیں آتا جب تک کہ کوئی ایک بھی شخص اٹھ کر یہ نہ کہے کہ اے میرے رب مجھے ہدایت چاہیے. جب کوئی ایک بھی مومن ہوگا تو رب پھر کیا ہوگا؟ رب پھر اوتار کا روپ یعنی رسول کی صورت میں سامنے آ جائے گا. کلیئر ہو رہا نہیں؟ تو اس طرح جب تک کہ اگلا رسول نہیں آیا, وہ جتنے بھی آد آئے وہ کیا بن گئے؟ آدن. تو جیسے یہ آد آتے رہے, اس طرح وَإِلَىٰ آدٍ, یہ جو آد تھے ان کی طرف, مطلب کیا, جیسے وہ آتے گئے, اسی طرح یعنی اسی لائن میں کون آیا ان کے آخرین میں, آخر میں ایک ہود آیا. اب جب ہود آیا ہے, اوپر دو زبریں ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہود بھی اور تھے. اور کیوں تھے؟ کیونکہ ہود جو ہے وہ بھی تو کالکی اوتار تھا نا جی. تو جو کالکی اوتار ہوتا ہے, جو رسول اللہ ہوتا ہے, وہ تو خاتم النبیین ہوتا ہے. اسی طرح وہ نوحن, کیوں نوحن کہا؟ نور بھی ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک ہی نو کیوں کہا گیا؟ بات اور ہوں گے تو ایک ہی کہا جائے گا نا ان میں. بہرحال تو ہود, اب ہود کون تھا؟ ہود جسے ہندو رام کہتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ رام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، رام. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو رام کہتا ہے، رام بھی کالکی اوتار تھا. پھر رام نے آ کر جو ہے حق کھول کر واضح کیا، نہیں مانے تو پھر الکاریا یعنی ایٹمی جنگ ہوئی، جس میں کفر و کذب کرنے والے ہلاک ہو گئے، جس کو انڈیا والے ہندو کہتے ہیں رامائن ہوئی. رامائن کیا ہے؟ اس میں جناب ایسے ایسے تیر چلے جن کے پیچھے آگ تھی، آگ ان کو دھکیلتی تھی. جہاں وہ تیر گرتا تھا تو وہاں پر سورج سے ہزاروں سینکڑوں گنا روشن جو ہے وہ ایک آگ کا گھولا جو ہے وہ ایسے مشروم ٹائپ جو پیدا ہوتا تھا، اور وہ سب کچھ ایسے راکھ بخارات بنا کے اڑا دیتا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں الکاریہ کہا گیا. کس نے آ کر واضح کیا یہ سارے راز؟ یہ حقائق احمد عیسیٰ کر کھول کر واضح کر رہا ہے. تو اسے بہر ہندو کے ہاں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں رامائن. اور جو کرشن نے آ کے جو لڑائی لڑی تھی، کرشن نے یعنی عاد نے، وہ اسی طرح جیسے محمد نے لڑی تھی. تو شروع میں تھا عاد. محمد دیکھیں، عاد اور عادن، عاد بھی نہ صرف جو ہے وہ سلف ہو چکا بلکہ مسل کر دیا گیا. تو عاد کی مسل کون ہے؟ غور کریں. عاد کی مسل ہے محمد. شروع میں آیا نا عاد، تو اس قوم کے شروع میں کون ہے؟ محمد. تو عاد رسول اللہ و خاتم النبیین، اس طرح محمد رسول اللہ و خاتم النبیین. جی ٹھیک ہے نا جی بالکل. تو جیسے عاد کے فلٹر سے نکل کر آنے والے عاد بنتے رہے، اس طرح محمد کے فلٹر سے نکل کر آنے والے محمد بنتے رہے. جی جی اس طرح. تو یہ جتنے بھی محمد آئے یہ کیا بن گئے؟ یہ بن گئے محمدن، جمع کا صیغہ. کیا بن گئے؟ محمدن. جی محمدن. تو یہ جیسے اب یہ وا الا آدن نہیں، وا الا آدن وہ تو سلف ہو چکے. یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا وا الا محمدن. کیا ہو جائے گا؟ وا الا محمدن. وا الا محمدن اخاہم. یہ جو محمد ہیں ان کا بھائی، جیسے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا، بالکل ان کی قوم کی طرف بھیجا. کس کو؟ ان کے بھائی کو. یہ جو محمد ہیں ان کے بھائی کو. کون سا بھائی؟ ہودا نہیں، عیسیٰ، احمد عیسیٰ. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہود سلف ہو چکا، نہ صرف سلف کر دیا بلکہ مسل کر دیا. اس لیے ہود کو پہلے سلف کرنا، سلف تو ہو چکا، آپ صرف سلف نہیں بلکہ مسل بھی کرنا. تو ہود کی مسل کو اس قوم کے آخر میں جس نے آنا، کس نے؟ احمد عیسیٰ. بے شک آپ صرف عیسیٰ کہیں یا احمد عیسیٰ، کیوں؟ ہر رسول ہوتا ہے احمد ہی آتا ہے. احمد محمد تھا، ٹھیک ہے نا. یہ جو عقل کے اندر کیا کہتے ہیں؟ عقل کے اندر کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں احمد عیسیٰ ہوں، تو یہ دو نام ہیں، ایسا رسول کوئی ہو نہیں سکتا. وہ عقل کے اندر احمد موسیٰ نے میں کیا کہا تھا؟ میں احمد ہوں. تم مجھے موسیٰ کہتے ہو، میں احمد ہوں. سمجھا رہے ہیں؟ جی. اس طرح محمد کیا؟ انا الاحمد بلا میم، میں الاحمد ہوں میم کے بغیر والا. تم میم لگاتے محمد بنا دیتے ہو، تو اس لیے پھر میں کیا ہوں؟ میں احمد محمد ہوں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل ایسے. لیکن یہ ان چیزوں کا ان جاہلوں کو کیا پتا؟ احمد کیا ہے؟ احمد روح ہے، وہ انرجی ہے جو انرجی ظاہر ہوئی ہے. میں ہی ہوں جو ہر دور میں ظاہر ہوتا ہوں. بہر انہیں یہ جاہل ہیں، ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، فائدہ نہیں ان کو. تو یہ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ متشابہن ہے، اور یہ ہو گیا بین. یہ ہو گیا بیان ہو گیا. یہ ہو گئی آیت، اور یہ آیت کو کر دیا گیا بین. اسی طرح باقی جتنی بھی آیات ہیں، آپ آیات لے لیں. وا الی ثمود اخاہم صالحا، تو سمودہ جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہوگا وا الی محمد اخاہم صالحا، اخاہم عیسیٰ. کون سا عیسیٰ؟ احمد عیسیٰ کھڑا ہوا ہے سامنے. اسی طرح وا الی مدین اخاہم شعیبا، تو وا الی مدین اخاہم شعیبا نہیں، یہ آیت ہے، یہ جو ہے وہ متشابہن ہے، بلکہ اس کو بیان کیا جائے گا. آیت کو بیان کیا جائے گا تو آ جائے گا وا الی محمد اخاہم احمد عیسیٰ. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا اب مزے کی بات یہ، بڑی حیران کن بات یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے، قرآن کیا ہے؟ اصل حدیث ہی ہے. جی یہ جو ابھی جو بات، یہ اصل حدیث ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. آج کا ذکر ثابت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. آج کا قرآن کے نزول کے بعد کا ذکر سارا ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی سارا ہو رہا ہے. اچھا پہلی بات. دوسری بات، قرآن متشابہن ہے یا نہیں؟ جی بالکل متشابہن ہے. مطلب کہ اللہ کے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا. بیان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہوا بیان نہیں ہے. ایک ایک بات بیان ہو. دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کر سکتی، رد کر سکتی، میدان میں آ جائے.
تو جو کام رب کے علاوہ کسی کا ہے ہی نہیں، جو رب کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو یہ احمد عیسیٰ کیسے کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی بہت غور کرنے والی بات۔ بھائی جو کام اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ کام جب ہو رہا ہے تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ رب کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، یہ شردیاں چھوڑ رہا ہے، بس آیا ہے چلا جائے گا، ایسے دنیا سلسلہ چلتا رہے گا، تو عقل کے اندر مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، نہیں بچو گے۔ میرا کیا بگڑے گا؟ میرا کچھ بگڑے گا؟ میرا تم کیا بگاڑ دو گے؟ میں تمہاری طرح کچھ 5-6 فٹا انسان بشر نہیں ہوں۔ ہاں یہ جو اس وقت تمہارے ساتھ کلام کر رہا ہوں، یہ بالکل یہ میں بطور بشر ہی کر رہا ہوں، یہ ایز اے بشر تمہارے سامنے آیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس طرح نہ آتا اور میں ویسے تمہیں کسی اور صورت بتاتا، تم کہتے بھائی یہ باتیں زبان سے تو اچھی لگتی ہیں، ان کو پریکٹیکل اس باڈی کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں۔ تو یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی۔ یہاں پر یہ جو افواج میں ہیں، مختلف اداروں میں ہیں، جو استکبار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بھی سمجھتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں عقل کے اندھو غور کرو۔ تم وردیوں کے بل بوتے پر پھدک رہے ہو، تمہاری اگر یہ کھالیں اتر جائیں تو تمہاری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ جی اور یہ کیا تمہیں یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ یہ کیا تمہیں کذاب نظر آ رہا ہے؟ یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ کون سے ثبوت چاہیے تمہیں؟ جی کون سے ثبوت چاہیے؟ اور کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل ہر چیز کلیئر ہو رہی ہے۔ او بھائی جب قرآن متشابہن ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ اسے کوئی کرا نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ غور کرنے والی بات ہے، جو سامنے بیٹھا ہوا ہے عربوں کی زبان نہیں جانتا، عربوں میں پیدا نہیں ہوا، پلا نہیں، بڑا نہیں، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کہیں سے کچھ سیکھا نہیں ہے، کوئی دنیا میں شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں اس کا استاد ہوں، لے آئیں پوری دنیا سے ثابت کرے وہ اپنے آپ کو میں اس کا استاد ہوں، میں نے اس کو کوئی زبر سکھائی ہے، زیر سکھائی ہے۔ جی اس کے باوجود اگر وہ بیان کر رہا ہے آیات کو، قرآن کو بیان کر رہا ہے، تو کیا کون ہو سکتا ہے؟ انا علینا بیانہ۔ جی جی بالکل۔ پھر بھی اگر عقل میں نہ آئے، یہ آیات آج تک کسی نے بتایا ہے قرآن میں؟ راز کہتے ہیں قرآن میں کہیں طرح ذکر نہیں، کہیں طرح ذکر نہیں۔ اب سارے ملاٹوں کو سامنے لاؤ، جمع کرو، احمد عیسیٰ کے سامنے اکٹھا کرو۔ اے ملاٹو کان کھول کے سن لو، مارے جاؤ گے، نہیں بچو گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور یہ تم ملاٹوں کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، ہم تمہیں القاریہ میں نہیں مرنے دیں گے، ہم تمہیں گھسیٹیں گے، تمہیں عذاب مہین دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی القاریہ میں وہی مریں گے جو دشمنی نہیں کر رہے، اس حد تک نہیں کر رہے، وہ کفر و کذب تو کر رہے ہیں، لیکن جو جس عذاب کا مستحق اپنے آپ کو ثابت کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ جی جی استاد جی۔ اس کو وہی ملے گا، وہ نہیں بچے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ 5 فٹ کا سامنے بیٹھ کے تمہیں دھمکیاں دے رہا ہے تو بیوقوف ہو تم، پاگل ہو تم، او گدھو۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارے جیسا ایک انسان سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب بھی یہ لگتا ہے تمہیں؟ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل استاد جی۔ اگر اب بھی کسی کو یہ لگتا ہے تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے، کوئی جاہل ہو سکتا ہے، کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب بتائیں ذرا، یہ قرآن میں احمد عیسیٰ کا ذکر جی بالکل ہے۔ قرآن یاد دلا رہا یا نہیں دلا رہا؟ دلا رہا یاد یا نہیں دلا رہا؟ جی بالکل یاد دلا رہا ہے۔ اب وہ تمام ملاٹے سامنے آئیں، آ کر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کریں، تمام کے تمام ملاٹے جو کفر و کذب کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں یہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ فلاں۔ اب اگر تم لوگوں میں ایک رائی برابر بھی غیرت ہے تو سامنے آؤ، لیکن ہمیں یقین ہے، ہم جانتے ہیں تم میں غیرت نہیں، تم بے غیرت ہو، بے غیرت ہو تم لوگ۔ کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پیٹ نہیں بھرے؟ اور وہ لوگ، وہ اکثریت جو اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چل رہی ہے، وہ عقل کے اندھو، یہ تمہیں بچائیں گے، یہ بچائیں گے تمہیں؟ اور غور تو کرو،
جو خود تمہارے محتاج ہیں، تم سے لے کر کھاتے ہیں، تمہارے چندوں پر پلتے ہیں، کل کو یہ تمہیں کس سے بچائیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ کون سا رسول ہے، کون سا نبی ہے جس کا یہ کردار تھا؟ کیا محمد نے لوگوں کے مال کھائے؟ جی نہیں لوگوں کے اموال پر پلا، چندے مانگے، فنڈ مانگے؟ وہ تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی؟ جان لو یہ تمہیں آخری وارننگ دی جا رہی ہے، اس کے بعد نہیں بچو گے، نہیں بچو گے۔ پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ یہ لگا ہوا ہے، لگا رہنے دو، کذاب ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں کا ڈھکان ہے، میرا کیا بگڑے گا؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، جب اس قدر حق کھل کھل کر واضح کر دیا گیا اور تم پر واضح ہو گیا، ابھی آگے بھی چلیں گے، یہ نہیں کہ یہیں پر، آگے بھی چلیں گے، یہ تو ابتدا ہے، یہ تو ابتدائیہ ہے جی۔ جی تو اگر تم میں سے کوئی ایسا جو میرے ساتھ دشمنی میں پیش تھا، دشمنی کر رہا تھا، اور اسے احساس ہو جاتا ہے، تو وہ یہ مت سوچے کہ میں دشمنی کرتا رہا لہذا میں کس منہ سے جاؤں، کس منہ سے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ مت سوچے میں جو بھی دشمنی کرتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر کوئی آتا ہے، اگر کوئی حق کو تسلیم کرتا ہے تو مجھے اپنے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر پائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ بے شک اگر کسی نے دشمنی کی، وہ مجھے گالیاں دیتا رہا، بکواسات کا کچھ ہی اس نے کیوں نہ کیا ہو، کچھ ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن اگر اسے حق سمجھ آ گیا ہے اور اسے اپنے کیے پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور وہ ادھر رخ کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر اسے دتکار نہیں ملے گی، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے جو جرائم ہیں ان کی اصلاح کر لے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل جی ہاں، اس کے باوجود اگر کوئی استکبار کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا نہیں بھائی یہ تو ہمیں اصل میں ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے تاکہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لے، تو پھر جان لو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ جی استاد۔ ہاں تم استکبار کرو، ٹھیک ہے نا، استکبار کرو۔ تم خود سوچو اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہو، تمہیں گالیاں دے، تمہارا نقصان کرے، تو کیا تم چاہو گے اس کا بھلا ہو، فائدہ ہو؟ تم تو دشمنی کرو گے الٹا جی۔ جی ایسا ہی ہے بالکل۔ لیکن اس کے باوجود میں تمہیں جو ہے وہ، میرا رویہ کیا ہے، اور اگر تم نہیں چاہتے تو پھر جاؤ کھڈے میں، مجھے کیا ٹینشن ہے جی، مجھے کوئی ٹینشن ہے؟ میرا کچھ بگڑے گا؟ نہیں استاد۔ کچھ بگڑے گا میرا؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ اچھا اب مجھے ایک اور چیز بتائیں۔ احمد عیسیٰ نے کہا قرآن جو ہے یہ اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، ذکر ہے، جو کچھ بھی قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کے دوران ہے، ایک ایک واقعے کا، ایک ایک ایونٹ کا، جتنے مخصوص ایونٹس ہیں ان کا ذکر ہے۔ ثابت ہوا؟ جی بالکل ثابت ہوا، ایک ایک بات ثابت ہوا۔ قرآن جو ہے وہ متشابہن ہے، ثابت ہوا؟ جی بالکل۔ اللہ کے علاوہ کوئی اسے بیان نہیں کر سکا، ثابت ہوا؟ جی وہ بھی بالکل۔ کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہوگی جب تک اس کا مستقر نہیں آتا، اس کا وقت نہیں آ جاتا، ثابت ہوا؟ جی بالکل ثابت ہوا۔ جیسے ہی کوئی حادثہ ہوگا، کوئی ایونٹ ہوگا، تو اسی وقت قرآن، اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے ان کو قرآن کی اس حادثے پر مبنی جو آیات ہیں وہ یاد دلا دیں گے کہ دیکھو یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ حادثہ۔ تو یہ ثابت ہوا؟ دلا رہی ہیں یا نہیں دلا رہی؟ قرآن یاد دلا رہا ہے یا نہیں دلا رہا؟ یہ تمہارے سامنے ہمارا رسول بیٹھا ہوا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ ایک ایک بات ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قرآن الاولین کے مسئلوں سے الآخرین کا ذکر ہے، لقد ارسلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ اس قرآن میں، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، یہ قرآن تمہارے لیے آئینہ ہے، ثابت ہوا نہیں ہوا؟ بالکل ثابت ہوا استاد جی، یہ تو کہتے تھے کہ یہ پرانے لوگوں کا ذکر ہے، وہ ابھی ادھر بھی آنا ہے، ہم نے ابھی ادھر بھی آنا ہے۔ اچھا آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا قرآن کو بنائیں آئینہ، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے کھڑا کریں، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے کھڑا کریں اور سمجھیں کہ یہ سارے اپنے کو مسلمان کہوانے یہ بھی آپ کے پیچھے آئینے میں نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ آئینے کے اندر، قرآن کے اندر اپنے آپ کو کہاں کھڑا پاتے ہیں اور ان کو کہاں کھڑا پاتے ہیں؟ یہ کیا نظر آتے ہیں اور آپ کیا کہاں نظر آتے ہیں؟ کیا نظر آتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو نو کی صورت میں، یعنی کہ نو کی مثل کی صورت میں، نو کے ساتھ جو قرآن میں نو آ رہا ہے لفظ، وہاں اس کے ساتھ جو ساتھی تھے اس کے ساتھ کھڑا ہوا پا رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے؟ آپ قرآن میں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ جی بالکل۔ ان کو کفر و قذب کرنے والوں کو، وہ جو کفر و قذب کرنے والے تھے، ان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ بالکل دیکھ رہے ہیں بالکل۔ آپ خوب اپنے آپ کو
ہود کی مثل، ہود یعنی قرآن میں ہود کے ساتھ کھڑا ہوا پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے؟ ایسا ہی ہے استاد جی۔ اور ان کو ہود کا کفر و کذب کرنے والوں میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے؟ جی صالح کو لے لیں، آپ اپنے آپ کو صالح کے ساتھ، خود کو صالح کے ساتھ کھڑا ہوا پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے؟ جی اور ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کیا دکھا رہا ہے آپ کو؟ کفر و کذب کرنے والے۔ کفر۔ اسی طرح باقی بھی جن مسئلوں سے ذکر کیا گیا ہے، آئینہ ثابت ہو رہا ہے قرآن یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے نا ثابت؟ جی استاد جی۔ اچھا اب ذرا غور کریں، یہ راز احمد عیسیٰ آج آ کر کھول رہا ہے۔ اب اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مزے کی بات سامنے آئے گی، وہ کیا ہے؟ اچھا آج تک ان آیات کو کیا کہا جاتا رہا؟ قرآن میں یہ جتنی بھی آیات ہیں، جتنے بھی گزشتہ رسولوں کا یا اقوام کا ذکر ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا رہا جانتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ لے لیں، یہ آیت لے لیں، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا رہا؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ یہ اچھا احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے ہر کوئی، ہر ملا، ہر ترجمہ، ہر تفسیر یہی نہیں کہہ رہی تھی؟ ہر کوئی یہی نہیں بتا رہا تھا یہ لکھا ہوا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی، جس سے بھی پوچھو احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے جو ہر ایک یہی نہیں کہہ رہا تھا کہ اس آیت کے نیچے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اسی طرح قرآن میں جتنا بھی ان اقوام کا، ان رسولوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کا جو اس قرآن کے پہلے گزر چکے، وہاں پر ہر جگہ پر تراجم میں، تفاسیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہیں پر ایسا ہے کہ بھائی یہ ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کی مسئلوں سے ہمارا ذکر ہے، یا پھر ہر ترجمہ، ہر تفسیر، ہر ملاٹا یہی کہتا آ رہا ہے کہ یہ نوح کا ذکر ہے، یہ شعیب کا ذکر ہے، یہ ہود کا ذکر ہے، یہ ان قوموں کا ذکر ہے، یہ آل فرعون کا ذکر ہے، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ جی استاد جی، یہ ایسے ہی کہتے تھے کہ یہ پرانی قوموں کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا اس کو کیا کہتے ہیں عربوں کی زبان میں؟ بھائی جب اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ان کا ذکر ہے، تو اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پھر بن گئی وہ جو پہلے گزر گئے ان کی لائنیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ یہ لائنیں ہیں نا، لائنیں الفاظ کی۔ بالکل۔ تو لائنیں جمع کا ذکر ہے، بعد لائن کو عربوں کی زبان میں کہتے ہیں سطر۔ کیا کہتے ہیں؟ سطر۔ اور جمع اس کی کیا ہے؟ اساطیر۔ ہاں ملاٹو ذرا غلط ثابت کرو احمد عیسیٰ کو، اساطیر۔ اور یہ جتنے بھی ہیں قومیں، وہ رسول، وہ کیوں ہیں؟ وہ الآخرین ہے، قرآن کے بعد ہیں یا قرآن سے پہلے؟ الاولین۔ الاولین۔ تو یہ آج تک کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے قرآن میں کیا ہے؟ اساطیر الاولین۔ کیا کہہ رہے تھے قرآن میں؟ اساطیر الاولین۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا رب نے اتارا؟ اللہ نے کیا اتارا تھا؟ بھائی میں نے تو جب پوچھا ان ملاٹوں سے، بھائی یہ جو اللہ نے اتارا تھا کیا اتارا تھا؟ انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یعنی کیا کہا؟ بھائی یہ نوح کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، یہ فلاں قوم کا ذکر ہے، یہ فلاں، ہمارا ذکر نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ ملا جی یہ جو لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے رہے، ان کا قذف کرتے رہے، انہوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے موسیٰ کے ساتھ یہ کیا، یہ کس کا ذکر ہے؟ کہیں ہمارا ذکر؟ نا 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 نا، او بھائی ہم میں تو رسول آنا ہی نہیں، ہم میں تو نبی آنے نہیں، یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ اچھا جب یہ آیات ہمارے لیے ہیں ہی نہیں تو پھر یہ کیا اساطیر الاولین نہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی نہیں کہہ رہے؟ پیچھے تو یہ صورت بچتی ہے نا بھائی، دو چیزیں، یا تو الاولین کے مسئلوں سے آج کا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، یا پھر اساطیر الاولین۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ان کا تعلق ہی نہیں تو اساطیر الاولین ہوئی نا۔ جی استاد جی، اگر ہمارا تعلق نہیں تو یہ بے مقصد ہے پھر قرآن میں جو یہ۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی ہم اساطیر الاولین نہیں کہتے، ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارا ذکر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر یہ کہا گیا بنی اسرائیل جو ہے نبیوں کو قتل کرے تو ہم بھی نبیوں کو، ہمارے اندر نبی نہیں آنے، ہمیں یہ بتایا گیا جیسے ان کے اندر نبی آتے تھے وہ نبی کو قتل کرتے رہے، اس طرح کہیں تم علماء کو قتل نہ کرنا، یا پھر تم جو ہے وہ یہ جرم نہ کرنا۔ تو عقل کے اندر کیا ان قوموں نے صرف وہی جرم کیا؟ کیسے نبی کو وہ باقی جرائم بھی لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک جرم لکھا ہوا ہے جی۔ اور بات مسئلوں کی ہو رہی ہے، مسئلوں سے جی، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مسئلوں سے جی، مسئلوں سے ذکر ہو رہا ہے۔ مسئلہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر انہوں نے انبیاء کا قتل کیا تو وہ ان کا ذکر نہیں، تمہارا ذکر ہے، تم انبیاء کو قتل کرنے والے مسلماٹے، مسلم پلس ملاٹے، مسلماٹے جی، جی بالکل۔
ہاں یہ تمہارا ذکر ہے. بہرحال تو چیز یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیو، جب میں نے پوچھا کسی ملاٹے سے، اس نے کہا جی قرآن میں اساطیر الاولین ہے. جب میں نے پوچھا کسی ترجمے سے، ترجمے نے کہا قرآن میں اساطیر الاولین ہے. جب میں نے پوچھا کسی تفسیر سے، ہر تفسیر نے کہا کہ یہ قرآن میں کیا ہے، اساطیر الاولین ہے. میں نے پوچھا کسی مولوی کے چیلے سے، اس نے کہا قرآن میں اساطیر الاولین ہے، ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے. جی جی استاد جی بالکل. اچھا یہ بہت بڑا راز آپ نے واضح کیا. جی یہ دیکھیں، یہ اب ان کا دجل چاک کرتے ہیں، دیکھیے گا ذرا. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، سورہ القلم اور سورہ المطففین جو ہے، اس کی سورہ القلم کی آیت نمبر 15 ہے اور المطففین میں جو ہے وہ 13 ہے. کیا اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یعنی کہ جب تلاوہ کی اس پر، کس پر؟ حضرت انسان پر. کیا تلاوہ کی گئی؟ ہماری آیات. کیا اب اس حضرت انسان پر ہماری آیات کھول کھول کر واضح کی گئی پوری ترتیب کے ساتھ. تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا قال اساطیر الاولین. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو اساطیر الاولین ہے، ہمارا تو ذکر ہے ہی نہیں. جی اچھا آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. اچھا آگے بڑھیں تو آگے کیا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 24 ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 24. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور اذا، تب، کب؟ تب جب، قیلا پوچھا گیا، جب بھی پوچھا گیا، جب بھی پوچھا گیا، کس کو؟ ان ملاٹوں کو، یہ قرآن کے مفسروں کو، قرآن کے دعوے داروں کو، لہم ان کو، اس وقت جو موجود ہیں ان کو پوچھا گیا، ماذا انزل ربکم، وہ کیا اتارا تھا تمہارے رب نے؟ تمہارے رب نے کیا اتارا تھا؟ جی یعنی اگر ہدایت لینی ہے بخاری سے، فلاں سے، ڈگاں سے، ادھر، تو تمہارے رب نے کیا اتارا تھا؟ جی بالکل. یہ قرآن کیا ہے؟ اچھا آگے قالو، آگے سے جواب دے رہے ہیں اساطیر الاولین. کہہ رہے ہیں وہ جو پہلی قومیں، پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان کی لائنیں اتاری ہیں، اور تو کچھ نہیں. جی جی ایسا ہی کہتے ہیں بالکل. یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ہمارا تھوڑی ہے. ہم تو اللہ کی چہیتی قوم ہے، چہیتی امت ہیں. اور یہ تو قوم نوح کا ذکر ہے، یہ تو نوح کا ذکر ہے، یہ تو فلاں کا ذکر ہے، ہمارا تھوڑی ہے. جی جی اچھا آگے دیکھیں اور مزے کی بات. لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین. کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ملاٹوں کے چیلے کہہ رہے ہیں اور ملاٹے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی تحقیق کر لو، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے، ہمارا تم سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ہمارے آباء و اجداد کہتے آئے، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ہمارے آباء و اجداد کہتے آئے اس سے پہلے تک، اس سے پہلے. سمجھا رہے ہیں؟ یعنی یہ تو جو آگے ایک نئی بات بتا رہا ہے کہ یہ ان قوموں کا ذکر نہیں، ان قوموں کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر ہے، یہ تو ہم نے تجھ سے سنا ہے. تجھ سے پہلے تو آج تک یہ بات کسی نے کی ہی نہیں. اس سے پہلے تو ہمارے تمام ملاٹے، ہمارے امام، ہمارے آباء و اجداد، ہر ایک نے یہ کہا تھی تو اساطیر الاولین ہے. من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں جتنی بھی یہ قوموں کا ذکر ہے یہ اساطیر الاولین ہے، وہ جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا ذکر ہے، ہمارا تو نہیں ہے. اب ذرا بتائیں یہ کہاں کھڑے ہیں اور احمد عیسیٰ کہاں کھڑا ہے آج؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ. یہ کب ان سے پوچھا جا رہا ہے؟ آج پوچھا، یہ بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا جا رہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُم، اور جب ان کو بتایا گیا، جب ان کو بتایا گیا لَهُم ان کو، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جو اتارا تھا تمہارے رب نے، یعنی بتایا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا. تمہارے رب نے اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کے مسروں سے، یعنی الاولین کے مسروں سے الاخرین کا تمہارا ذکر اتارا. تو انہوں نے آگے سے کہا نا 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 قالوا اساطیر، آگے سے یہی کہہ رہے ہیں نا 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 اساطیر الاولین ہیں، اساطیر اللہ. کیوں؟ اور بھائی ہمارے ملاٹوں نے یہ کہا، یہ بات تو آج تک ہم نے سنی نہیں، ہماری تفسیریں یہ کہہ رہی ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہ کہہ رہے ہیں، تو نئی بات سنا رہے، ہم کیوں مان لیں؟ تو کس نے کہا مانو؟ ایک قرآن، اس کا بھی جو ہے کفر کرو. کیا ہے؟ کیا ہے؟ لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارے تو ذکر ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا تھوڑا ہی ہے، تمہارا ذکر ہے. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی بہت حیران کر دینے والی آیت ہے، تمہارا ذکر ہے. چلو اس طرح آگے بڑھو. اچھا آگے بڑھیں
تو یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 31 ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، آج سے 14 صدیہ قبل کہا گیا، آج کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا، آج کے بارے میں بات کرتے ہوئے وَإِذَا تُتْلَى، اور آگے فیوچر میں جا کے تب جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ، ان پر، یہ جو اس وقت آپ موجود ہیں ان پر تلاوہ کی گئی آیاتنا، ہماری آیات، ان پر ہماری آیات کھول کھول کر واضح کی گئی، آج کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قالو، آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں، قالو آگے سے جواب دے رہے ہیں، قد سمعنا، ہاں سن لی ہم نے تیری بات، لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، کہہ رہے ہیں کہ اگر دین یہی ہوتا، ہمارا قانون یہی ہوتا، ہمارے اصول و قوانین یہی ہوتے جن اصول و قوانین کی بنیاد پر تو سوچ رہا ہے، تو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، تو جو معنی مطالب نکال رہا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے، ہم بھی یہی معنی مطالب نکالتے، لیکن قرآن کو اس سے نہیں سمجھتے، قرآن کو لغت سے سمجھتے ہیں، قرآن کو حدیثوں سے سمجھتے ہیں، حدیثیں کیا، روایتوں سے، جی، لہذا تو قرآن کو ایسے نہ سمجھ، لوگوں قرآن کو اس طرح نہیں سمجھتے، قرآن تو لغت سے سمجھا جاتا ہے، صرف و نحو سے سمجھا جاتا ہے، قرآن تو روایتوں سے سمجھا جاتا ہے، لہذا جب تم روایتوں سے سمجھو گے تو کیا سامنے آئے گا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ، اگر ہیں تو کیا ہیں، اساطیر الاولین ہیں، وہ جو پہلی قومیں لوگ گزر چکے ان کے لائنیں ہیں، اور تو کچھ نہیں، ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ایسے ہی ہمیں آ کے یہ لوگوں کیا کر رہا ہے، یہ آگے آیات آج آئیں گی، یہ کہہ رہے ہیں اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دے، تمہیں چاہتا ہے کہ جو عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے، جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، بڑوں کو پایا، اماموں کو پایا، یہ چاہتا ہے تمہیں اس سے ہٹا دے، یہ تمہاری نمازیں چھیننا چاہتا ہے، روزے چھیننا چاہتا ہے، زکاتیں، حج چھیننا چاہتا ہے، جی بالکل، یہ سارا کچھ آئے گا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہے، اگر یہ رسول ہوتا ہے جس کے پاس معجزے ہوتے، یہ یہاں تک بھی نہیں، یہاں تک لکھا ہوا ہے، حیران کن بات ہے، یہ بھی آیت ہم سامنے رکھیں گے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ملاٹے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگو، جو ہمیں رسول آنا ہے، یعنی کہ جس نے آنا ہے، کس نے، عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ آئے گا 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، تو کیا یہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آیا؟ یہ تو اس طرح نہیں آیا، تو یہ کیسے کیوں ہمیں یہ بات ہمارے آباء و اجداد نے بڑوں نے بتائی ہے، یہ دیکھو روایتوں میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آئے گا، یہ قرآن میں آیت موجود ہے، کسی کو پتہ ہے جی؟ جی استاد جی، یہ آگے جب آگے بڑھے گی یہ آیت بھی آئے گی، تم کہتے ہو کہ تم قرآن کے ماننے والے ہو، تو پہلے یہ تو بتاؤ تمہیں کیا جانتے ہو قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے؟ او گدھو، تم تو وہ گدھے ہو جنہوں نے اپنے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے، تمہیں کیا پتہ ہی نہیں تم نے اپنے اوپر لادا کیا ہوا ہے، جی جی بالکل ایسا ہی ہے، ہاں، پھر اسی طرح آگے ایک اور بات، وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 ہے، اس میں کیا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اچھا، اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آخری حصہ تو ہم نے پہلے وہ دوسرے مقام پر بیان کیا تھا، یعنی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور کَذَلِكَ، بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا تھا، جی جی استاد جی، وَكَذَلِكَ، اور کا بالکل ویسے ہی، کیسے، ذالکا، وہ پیچھے جاؤ دور، جب پہلی بار جو محمد پر قرآن اتارا تھا، جیسے اتارا تھا، بالکل اسی طرح، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، بالکل اسی طرح ہم اس کو اتار رہے ہیں، اس کو اتارا ہم نے، قرآن کس میں، عربیہ، عربی کیا ہے، عین اپنی زبان، فطرت کی زبان، یہاں تو قرآن کا دوسری بار اترنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی طرح اترنے کا ذکر ہو رہا ہے جس طرح 14 صدیہ قبل اترا قرآن، جی جی استاد جی، بہت حیران کر دینا، اور یہ کس کا ذکر ہے؟ احمد عیسیٰ، اس سے بڑی اور کوئی پہچان ہے احمد عیسیٰ کی؟ احمد عیسیٰ نے عربوں کی زبان نہیں سیکھی، احمد عیسیٰ عربوں میں آیا نہیں، احمد عیسیٰ نے کوئی صرف و نحو نہیں سیکھے، کچھ نہیں سیکھا، اور احمد عیسیٰ بالکل اسی طرح قرآن کو بیان کر رہا ہے، اسی طرح ایکسپلین کر رہا ہے جیسے 14 صدیہ قبل محمد نے کہا تھا، ایکٹ کیا تھا، جی بالکل، کیونکہ احمد عیسیٰ یہ جو قرآن سامنے پڑے کتاب ہے، ہاں اس کو نہیں کر رہا،
اس کو اس میں کھبنے سے نہیں، اس کو سروا نور لگتے ہیں، اور یہ سارا کچھ سیکھنے سے، زبانیں سیکھنے سے نہیں آتا. الکتاب، یہ القرآن کے الکتاب کو کرا کیا ہے. تو جیسے محمد نے الکتاب کو کرا کیا تھا کائنات کو، اسی طرح آج احمد عیسیٰ نے کیا. تو ظاہر بتا سامنے کیا ڈفرینٹ آئے گا، وہی سارا کچھ آئے گا جو محمد کے سامنے آیا تھا. تو یوں جیسے محمد پر قرآن اترا اسی طرح احمد عیسیٰ پر اترا. یہ وجہ ہے جس وجہ سے احمد عیسیٰ قرآن کھول کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہے. دنیا کی کوئی طاقت آئے مقابلہ کرے، پتہ چل جاتا ہے ابھی تو تمہارے پرخچے اڑانے ہیں. تمہارے جو بابا آدم اور مائی ہوا سمیت ہر چیز، ساری سب کچھ جو ہے وہ دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا. اب سارے اپنے انجینئر ڈاکٹر سارے اکٹھے کر لو جو کہتے ہیں ہم تو بڑی انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہم تو بڑی ڈاکٹری کر رہے ہیں دین کے ساتھ، دین کو صحیح کر رہے ہیں جی، دین کا علاج کر رہے ہیں جو مولوی نے جو خراب کیا ہوا تھا. اب وہ سارے انجینئر اور ڈاکٹر آؤ سامنے احمد عیسیٰ کے. جی استاد جی بالکل. اچھا بہت گمراہ کیا. ویسے بڑی چھوڑتے ہیں. ابھی لیٹسٹ شرلی چھوڑی، لیٹسٹ ایک ملا نے شروع چھوڑی. ایک ملاٹا کہتا ہے بھائی دیکھیں اگر کوئی فیمس پرسنالٹی، دنیا کا کوئی فیمس شخص ہے اور وہ اسلام پر حملہ کرتا ہے، وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو میں اس کا جواب دوں گا. جی میں اس کا جواب نہ دوں ہو ہی نہیں سکتا. شرلی کیوں چھوڑ رہا ہے؟ شرلی اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے وہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اس کا جواب دے احمد عیسیٰ کے سامنے آ غلط ثابت کر. جی اب شرلیاں چھوڑ رہا ہے، کیا کہتا ہے وہ فیمس نہیں. یہ حالت ہے جی. جی استاد جی تو ٹھیک ہے ذرا فیمس ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں. جی اور فیمس کیا بچہ جانتا ہے، اور فیمس ہونا کسے کہتے ہیں جی؟ وہ سیدھا بتا تم مشرک ہے، منافق ہے، تو بہت بڑا کذاب ہے، تیری اوقات ہے تو احمد عیسیٰ کا سامنا کر سکے؟ تیرے جو تو بکواسات نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تیرا ایک ایک حرف پکڑ کے احمد عیسیٰ اس کو تیرے گلے میں ڈال دے. جی بالکل استاد جی.